اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا نبي نحمدك يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا جو موضوع ہے نہایت ہی اہم اور یاد کرنے والا موضوع ہے۔ موضوع کا تعلق ہے اس جہان میں، پورے ورلڈ میں جو مسلک حق ہے اس کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت و جماعت نہایت ہی طویل ترین اور پر مغز یہ موضوع ہے، لیکن ہم حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اختصار کی طرف انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ایک اپیل آپ بزرگوں اور بھائیوں سے کہ اگر کسی جگہ آپ سے کوئی بات میں پوچھوں تو جس کو سمجھ آئی ہو وہ کم از کم مجھے جواب دے گا، وہ کم از کم مجھے، اس سے خطیب کو تسلی ہو جاتی ہے، مبلغ کو، متکلم کو، کہ میں نے جو کہا ہے وہ میرے بزرگوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو سمجھ آ گیا۔ ہمارا وہاں سے سفر کر کے آنا، آپ کا اپنی نیند اور قیمتی وقت کو چھوڑ کے یہاں پہ وقت دینا، بیٹھنا، جاگنا، سب کا مقصد یقیناً یہی ہے کہ دین متین کی چند باتیں ہم سیکھ لیں۔ کم از کم میرا تو یہی نظریہ ہے، اور آپ سب کا بھی میں امید کرتا ہوں یہی نظریہ ہوگا، ورنہ تو محفل میں آنے بیٹھنے جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں اگر دین اور اللہ رسول کے ذکر خیر کی نیت ہی نہیں ہے، اللہ کی رضا کی خاطر، تو پھر کوئی فائدہ ہی۔ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق لم یزل فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ، قیامت کے دن، محشر کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اپنے چہروں سے نور برسا رہے ہیں، جن کے چہروں سے نور کی کرنیں اور شعاعیں ہر طرف پھیل رہی ہوں گی۔ کچھ چہرے ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو پھول کی طرح تر و تازہ ہوں گے، جو پھول کی طرح تر و تازہ، خوشبو سے معطر، نور سے منور، ہر طرف ان کے چہرے کی نورانیت کی کرنیں اور شعاعیں پھوٹ رہی ہوں گی۔ اور ساتھ ہی خالق لم یزل فرماتا ہے وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور کچھ
کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کالے سیاہ ہوں گے جن کے چہروں پہ لعنت پڑی ہوگی اور دور سے پتہ چلے گا کہ یہ کالے سیاہ چہرے والے آ رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے آیت کے پہلے حصہ میں دیکھا کہ وہ جن کے چہرے نورانی ہوں گے، پھول کی طرح تر و تازہ ہوں گے، خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہوگی، ان کے چہروں کے فیض سے، ان کے چہروں کے نور سے ہر طرف نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں گی، اور جب آیت کے اگلے حصے کو دیکھا تو اس میں ہے ان کے چہرے کالے سیاہ اور ان کے چہروں پہ لعنت اور ظلمت منافقت کے علامات اور نشانیاں موجود ہوگی، تو صحابہ کرام نے سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں اپیل کی، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آ رہی یہ کون ہے اور یہ کون ہے، یہ کون ہے اور جن کے چہرے نور سے منور ہوں گے، پھول کی طرح تر و تازہ ہوں گے۔ بھئی آپ اس کی ایکو کم کریں، آواز زیادہ۔ پہلے ہمارے ایک دوست قاری صاحب پڑھ گئے ہیں، ان کی ہمت ہے، پتہ نہیں وہ یہاں بیٹھا ہے یا چلا گیا، میں جانتا نہیں ہوں، میں ساتھ ہی بیٹھا تھا، ان کی ہمت ہے جس اعتبار سے وہ پڑھ رہے تھے۔ یہ متکلم یا جو بول رہا ہے نا، اس سے پوچھیں کہ جب پرابلم ہو تو اس کے ساتھ کیا بیتتی ہے۔ ظاہر انہوں نے کلاسز بھی پڑھانی ہوتی ہیں، اور جگہ بھی ان کے سرکار علیہ السلام کی طرف سے جو آنا ڈپٹی ہیں، اپنا اپنا معاملہ ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آیت کا پہلا حصہ بیان کر رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے چہرے قیامت کے دن کیا ہوں گے، یہی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، جب پوچھو تو آپ نے بتانا، تو جو نہیں بتائے گا میں سمجھوں گا اس کو سمجھ نہیں آئی اور مجھے پھر دکھ پہنچے گا، یار میرے آنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ کچھ مسلمانوں کے چہرے قیامت کے دن نور سے منور کیا ہوں گے، قیامت کے دن نور سے منور، اور کچھ لوگوں کے چہروں پہ لعنت پڑی ہوگی، کالے سیاہ ہوں گے۔ سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں پوچھا جا رہا ہے۔ اب میں اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے لیے عربی مفسرین کی تفاسیر کو دستک دیتے ہوئے اپیل کر رہا ہوں، اور فقیر اپنی اس گفتگو کا ایک ایک لفظ کا بلکہ ایک ایک جملے کا فقیر یہاں بھی ذمہ دار بیٹھا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کہیں بھی اگر کوئی، ہم لڑنے والے نہیں، اہل سنت پر امن ہے، اہل سنت پر امن ہے، لیکن حق کہنا اور حق بیان کرنا اور حق سننا یہ ہمارے مسلک کی پہچان ہے، یہ ہمارے مسلک کی پہچان ہے۔ ہم الحمدللہ یہاں بھی ذمہ دار ہیں، اور جہاں کہیں کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فساد نہیں، محبت کی فضا میں بیٹھ کے بلاؤ گے تو انشاءاللہ ہم وہاں بھی ذمہ دار ہیں۔ اب سرکار سرور دو جہاں مالک کے کون و مکان علیہ السلام سے سوال ہوتا ہے کہ کون ہے جن کے چہرے قیامت کے دن نور سے، سبق نہیں بولنا، کون ہے یا رسول اللہ وہ، ان کے مسلک کا نام کیا ہے، ان کی علامات کیا ہے جن کے قیامت کے دن چہرے نور سے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل سنت و جماعت، ہم اہل سنت و جماعت۔ میرے آقا نے اور میرے اور آپ کے مسلک کا جو نام ہے الحمدللہ 1400 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور اس کا نام رکھنے والے تاجدار انبیاء کی ذات ہے۔ سرکار سے جب غلام عرض کرتے ہیں آخر وہ کون ہے جن کے چہرے نور برسا رہے ہوں گے، آخر وہ کون ہوں گے جن کے چہرے پھول کی طرح تر و تازہ ہوں گے، یا رسول اللہ کیسے پتا چلے گا یہ کون ہے، کون سے خوش نصیب ہے؟ سرور دو جہاں مالک کون و مکان فرماتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت، فرمایا لوگ ان کو اہل سنت و جماعت کے نام سے جانتے ہوں گے، جن کے چہروں سے قیامت کے دن کیا برس رہا ہوگا، اور پھول کی طرح تر و تازہ ہوں گے، پھول کی طرح غلاموں نے اپیل کی اگلے حصے سے کون مراد ہے، وتسود وجوہ، اور کچھ کے چہرے کالے سیاہ، ظلمت اور لعنت ان پہ برس رہی ہوگی، منافقت کی پہچان دور سے نظر آ رہی ہوگی۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اہل البدعۃ والہوا،
البدعۃ والہوا، فرمایا یہ وہ ہے جو بدعتی لوگ ہوں گے، ہم اہل البدعۃ والہوا، فرمایا یہ وہ ہے جو بدعتی ہوں گے، یہ وہ ہے جو اپنے من مانے عقائد توڑ موڑ کے لوگوں تک پہنچائیں گے، جو اصل عقائد ہوں گے ان کو چھوڑ کے ہم اہل البدعۃ والہوا، وہ اپنی جھوٹی خواہشات سے نت نئے عقیدے گھاڑ گھاڑ کے سادہ لوگ مسلمانوں کو جہنم کا راستہ دکھانے والے ہوں گے، جن کے چہروں پہ قیامت کے دن لعنت برس رہی ہوگی۔ اور کالے کالے یہ جو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں، اگر تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ ایک تو آنے والوں کے لیے جگہ میں کشادگی، دوسرا جب مل جل کے بیٹھیں گے تو کچھ مجھے بھی نظام کچھ اور ہو جائے گا، جب آپ قریب قریب آ جائیں گے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں، اگر ناراض ہوتے ہیں تو بھائی میں کسی سنی کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، پھر بیٹھے رہو، کیونکہ آپ میرے مسلک کے بندے ہیں اور میرے مسلک کا ہر سنی ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہر سنی کہیں بھی رہتا ہو، شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کا غلام ہو، وہ کہیں بھی رہتا ہے ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اب میں نے کہا سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل البدعۃ والہوا، وہ نت نئے عقائد گھڑنے والے، نت نئے نظریات کھائنے والے، 1400 سال سے جو نظام چلا آ رہا اس میں رخنہ ڈالنے والے، اس میں تبدیلیاں کرنے والے، فرمایا یہ ہے صحابہ وہ جن کے چہرے قیامت کے دن کالے، سارے بولو، جن کے چہرے قیامت کے دن کالے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ اب میں دستک دینے چلا ہوں، کہیں گے کوئی کہہ سکتا ہمیں کیسے پتا چلا ہم اہل البدعۃ والہوا کون ہے؟ ہم اہل البدعۃ والہوا اس وقت ورلڈ کے اندر کون ہے؟ میں کس لیے آیا ہوں اگر تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا تو میرے آنے کا پھر مقصد ہی کیا ہے؟ بھائی میں یہی تو بتانے آیا ہوں کہ ہم اہل البدعۃ والہوا کون ہے، ہم اہل سنت و جماعت کون ہے۔ اب دیکھو نہ میری بات مانی جائے کیونکہ میں ایک آپ جیسا مسلمان ہوں، آپ کا بھائی ہوں، کل مسلم اخوہ او کما قال علیہ السلام، فرمایا تمام مسلمان آپس میں کیا ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کو کہا ادھر بیٹھ کے سمجھا اور کسی کی ڈپٹی لگائی سمجھ، انسان من حیث المسلم ہم سب برابر ہیں، باقی اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا درجہ ہے اس کو نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ کوئی جبے کبے پہننے سے بندہ ولی تھوڑی بن جاتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ باتیں ہمارے پاس صرف سیدھی اور کھری، رولے رپڑ والا نظام نہیں ہے۔ جبے کبے پہننے سے ولایت ملتی؟ ولایت کا تعلق تقوی و طہارت کے ساتھ ہے، ولایت کا تعلق مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت سنت اور سیرت پہ چلنے کے ساتھ ہے، ولایت کا تعلق آقا کریم کی شریعت کا پیکر بننے کے ساتھ ہے۔ جبے کبے یا میں فلاں کا سجادہ نشین اور فلاں کا میں بیٹا تو فلاں کا میں فلاں تو فلاں کا میں فلاں، یہ فلاں فلاں کچھ نہیں کرتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں انسان شریعت کے مطابق چلنے والا نہیں، بھلے کسی کا کچھ لگتا ہو، رب کے اس کا کوئی مقام۔ یہ ہم نے صرف ایک نظام چلا رکھا ہے، یہ تو پیر صاحب کے بیٹے ان سے پردے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خدا کا نام لو، پیر ہو یا پیر صاحب کا بیٹا ہو یا مفتی صاحب ہو یا امام ہو یا خطیب ہو یا مدرس ہو، جب اجنبی عورت ہے تو رب نے پردہ تمام سے بھاس کر دیا ہے۔ اسلام من حیث الاسلام سب کے لیے یکساں ہے، سب کے لیے کیا ہے؟ یکساں۔ کن لوگوں نے عقائد تبدیل کیے؟ میں ان کو دعوت فکر دینا آیا ہوں۔ اب دیکھنا میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، میرا پورا لیکچر آپ سنیں، میں کسی کو گالی نہیں دوں گا اپنے بیان میں انشاءاللہ الرحمن، کوشش یہی ہوگی، میں کسی کا نام بگاڑ کے نہیں لوں گا۔ دعوت فکر کیوں ہے؟ ان کو میں اپیل کروں گا اپنے گھر کی کتابیں دیکھو، اگر 60 سال پہلے کی، 70 سال پہلے کی،
100 साल पहले की तुम्हारे अपने घर की किताबें जो मैं साथ लाया हूं, आपको नजर भी आ रही है। अगर हमारे अकायद इन्हीं के अंदर मौजूद हूं तो फिर मानना पड़ेगा हम अहलुल बिदअत वल हवा वो हैं जो इनके खिलाफ आज कह रहे हैं। उन अकायद के जो हमारे अकायद हैं उनके खिलाफ, क्योंकि अकीदा मेरा किताब तेरे घर की अगर साबित कर दे फिर तो तुझे मानना पड़ेगा ना तू हम अहलुल बिदअत वल हवा है। मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा कि जो अपनी मर्जी से तब्दील करे। भाई ना मेरी मान न किसी की मान न मैं तेरी मानता हूँ, बात वो करते हैं जो किताबों में मौजूद है। इंसाफ वाला जुमला है कि नहीं? क्योंकि मेरा मुमकिन है उसके यहाँ कोई मकाम ही ना हो, जो मेरे मसला कहीं हो जाएगा मैं इसको मानता ही नहीं। मैं कब कह रहा हूँ मुझे मान, इसलिए इंसाफ का जुमला बोला। मुझे ना मान, मुझे बिल्कुल ही ना मान, लेकिन जो किताबें कहें उनको तो मान, और मेरे कहे पे मेरे हवाले पे एतबार भी ना कर। जो मैं किताब दूं, नाम दूं, मुसन्निफ का किताब का हवाला दूं, रिकॉर्डिंग हो रही है, अपने मसला के किसी मुफ्ती के पास जाना, उसको कहना ऐसे एक बंदा आया था यूं कह गया, देखो जरा है। अगर तुम्हारे घर की अपने मसलक के तुम्हारे उलमा की किताबों में वही बात मिल जाए तो मैं तुम्हें कहता हूँ अपनी कब्र आखिरत को बर्बाद न करो, फिर अकीदा यही रखो जो अहले सुन्नत का है। हमारा अकीदा है जो 1400 साल से चला आ रहा है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुन अला नूर है। आप कहेंगे 1400 साल से कैसे चला आ रहा है? तफसीर का नाम है तफसीर इब्ने अब्बास। तफसीर इब्ने अब्बास इस उम्मत का सबसे पहला मुफस्सिर कुरान, इस उम्मत का सबसे पहला मुफस्सिर कुरान, जो 1400 साल पहले का मुफस्सिर कुरान है और रसूल करीम अलैहिस्सलाम का सहाबी है, सरकार अलैहिस्सलाम के चच्चे के बेटे हैं, और सबसे बढ़ के बाद उनको कुरान की तफसीर और कुरान का इल्म भी मेरे आका ने खुद अता फरमाया है। अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, या अल्लाह इसको किताब का इल्म अता फरमा दे। मैंने कहा 1400 साल से अकीदा चला आ रहा है कि सरकार क्या है, आपने बोलना है नूरुन अला नूर। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि जो तबलीग है उसको दोहराए। सरकार नूरुन अला नूर है, आप सब ने जवाब देना मुमकिन है, हमारी बख्शिश कर अब इसी को जरिया बना दे, वो तो बड़ा गफूर रहीम है। सरकार क्या है, कितने 100 साल से अकीदा चला आ रहा है, 100 साल से पहले। अब हम साबित करेंगे, लेकिन कुतुब की दुनिया में जिनसे हम हवाला दे रहे हैं। बाकी आप कब से नूर है वो तो हमारा मौजूद नहीं, वो तो तब से नूर है जब अभी वक्त भी नहीं बने थे। वक्त का ताल्लुक चांद सूरज कमर से होता है, और ये सारी चीजें मेरे आका के नूर से ही बनी है। सरकार तो पहले से, सरकार अलैहिस्सलाम तो पहले से है। अब सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास सूरह अल-माइदा आयत नंबर 15 अल्लाह करीम फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। तफसीर का नाम अब्दुल्ला बिन सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास की तफसीर, सरकार के शागिर्द खास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चे के बेटे, आपके सहाबी, 1400 साल का पहले मुफस्सिर कुरान, और इस उम्मत का सबसे पहला मुफस्सिर कुरान, रईसुल मुफस्सिरीन, सैयदुल मुफस्सिरीन, सिराजुल मुफस्सिरीन, जनाबे वाला जो लक़ब भी दे वो कम है, आपकी शान बुलंद वाला है। तफसीर इब्ने अब्बास में आप इसकी तफसीर करते हैं कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी अन्नबी, यानी अब लफ्ज़ नबी पे इख्तिसार नहीं फरमाया, आगे मजीद, क्योंकि फकत नबी फरमाते तो आज कोई कह सकता तुम्हें क्या पता कौन सा नबी मुराद है, नबी तो बहुत सारे रब ने भेजे, तुम्हें क्या पता। अब्दुल्ला बिन अब्बास तेरे मज़ार पे रब की खरबों रहमतें इला यौमिल क़यामह नाज़िल हों। आपने फिर आगे फरमाया कि इस नूर से मुराद है नबी अलैहिस्सलाम, और वो नबी कौन सा है, फरमाया यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कुरान जिसको नूर कह रहा है वो ताजदार अंबिया के साथ है। तो ये अकीदा कब से आ रहा है, सहाबा के जमाने से, कुरान से साबित। सहाबा का अकीदा यही, अहले बैत इत्तहार का
اور میرا اور آپ کا مسلک حق اہل سنت کا عقیدہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی 80 سال پہلے، کوئی 60 سال پہلے، کوئی 100 سال پہلے تمہارے گھر میں بھی یہی عقیدہ چلتا تھا. تمہارے گھر میں بھی پہلی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے نشر التیب. کتاب کا نام کیا ہے؟ نشر التیب. اس کے مصنف ہیں اشرف علی تھانوی. اشرف علی تھانوی. میں نے کوئی گال نکالی؟ کوئی الٹا سیدھا نام لیا؟ مصنف کا جو نام ہے وہی اشرف علی. البتہ مولانا فلاں فلاں وہ تو ہمیں زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم اس کو اپنا مولانا کہیں، یہ تو ناممکن بات. اشرف علی. اس کا صفحہ ہے 5. یہ شاید جو قریب بیٹھے ان کو نظر بھی آ رہی ہو عبارت، میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے. پہلی فصل کیا لکھا ہوا ہے؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے قاری صاحب کو پتہ چل جائے گا قریب بیٹھے. نور محمدی کے بیان میں دیکھو جو قرآن نے عقیدہ دیا، جو صحابہ کا، جو اہل بیت اطہار کا، جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، وہی میرا اور آپ کا. اور آج کوئی بندہ کہے اگر نہیں وہ ہمارے جیسے ہی معاذ اللہ بشر ہیں، ہمارے ہی مثل ہیں، تو اس نے ہم اہل البدعت والہوا کو اپنے آپ میں لاگو کیا کہ نہ کیا؟ جو تبدیل کرے گا عقائد. میری بات نہ مان، مجھے پتا ہے جب سچا عقیدہ ہوگا تو قرآن میں بھی عیب شائع کرے گا. تو نہ مان قرآن کو، کم از کم گھر کی گواہی تو مان. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے اور اشرف علی تھانوی لکھتا ہے پہلی فصل نور محمدی کے، پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں. آئیے وہی حدیث سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری والی روایت کو لے آیا جس کو آپ نے کثیر مرتبہ علماء ذیشان سے سنا ہے. ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے ورنہ تو یہ بہت طویل ہو جائے گا معاملہ. کیا کہہ رہے ہیں اشرف علی تھانوی کہ سرکار کیا ہے؟ بلند آواز سے سرکار کیا ہے؟ تمہارے گھر سے سرکار نور ثابت ہو رہے ہیں اور تم آج کہتے ہو نہیں ہمارے جیسے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے جیسے. اب بتاؤ تم نے اپنی مرضی سے اس عقیدے میں تبدیلی کی کہ نہ کی؟ بتاؤ تم کس کھاتے میں ہو؟ تم خود ہی بتا دو، ہم کچھ نہیں کہتے. ہم تو صرف دستک دے کے تمہیں سمجھا ہی سکتے ہیں کہ شاید تمہیں اللہ ہدایت عطا فرما دے. میری تو نیت ہی یہی ہوتی ہے کہ جب اپنے گھر میں اپنے مفتیوں کے پاس جا کے پوچھو گے انشاءاللہ جو فقیر کہہ رہا ہے یہی کچھ ہوگا، کیونکہ میں کو گھر سے تو کہہ نہیں رہا، جو سامنے کتاب موجود ہے. تو اشرف علی تھانوی نے کہا رسول اللہ کیا ہے؟ دوسری کتاب ہے سرکار نور ہے، فتاوی ثنائیہ. فتاوی یہ اہل حدیث کا ہے. فتاوی اس کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 792 اور 93. 792 اور 93. یہ دیکھیں سامنے رسول خدا علیہ السلام خدا کے نور ہیں. رسول خدا علیہ السلام خدا کے نور. یہ دیکھو فتاوی ثنائیہ. یار کیوں نہیں تمہیں سمجھ آتی؟ تمہارے آج سے 60 سال پہلے، 70 سال پہلے، 100 سال پہلے بزرگوں نے، تمہارے بزرگوں نے اپنی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مصطفیٰ کریم کیا ہے، سرور دو جہاں کیا ہے، نور علی نور، رب کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. تو آج تم کہتے ہو ہمارے جیسے ہیں، تو تم اہل بدع والہوا کے زمرے میں آئے کہ نہ آئے؟ جن کو قرآن کہہ رہے ہیں ان کے چہرے قیامت کے دن کالے سیاہ ہوں گے. بھائی عقیدہ وہ رکھ جو عقیدہ قرآن، حدیث، صحابہ، اہل بیت اور مسلک کے حق سے، اور بڑھ چڑھ کے بات تم جو تیرے گھر سے بھی ثابت ہے، جو تیرے گھر سے بھی ثابت ہے. یہ 2 حوالے ہم نے پیش کیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے. ہمارا عقیدہ تو یہی ہے. تمہارے گھر کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ سرور دو جہاں کیا ہے. اب کوئی بندہ کہے نہیں میں نہیں مانتا، تو اس نے مسلمانوں کے راستے کو ترک کیا کہ نہ کیا؟ اس نے حقیقی جو مسلک ہے اس کی راہ کو چھوڑا کہ نہ چھوڑا؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہ کرو، اپنی قبر و آخرت کے بارے میں سوچو. آخر اللہ کی جناب میں تم نے بھی جانا ہے. جو تمہارے گھروں میں موجود ہے کم از کم وہی مان لو، کم از کم وہی مان لو.
मरहबा की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, करसी की आमद, सोने की आमद, सच्चे की आमद, की आमद। یہ کس چیز کی محفل سجائے ہوئے ہیں؟ मिलाद मुस्तफा। بولے سارے محفل میلاد، محفل ہمیں کہتے ہیں کہ محفل میلاد نہ منایا کرو۔ میں نے کہا دیکھ کتاب کا نام ہے البراہین القاطعہ، البراہین القاطعہ، اور لکھا ہے کہ سارے بڑے بڑے القابات دینے کے بعد لکھا ہے کہ کون اس کو لکھنے والا ہے، کیوں لکھی گئی ہے؟ جناب مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ کتاب کے اوپر رشید احمد گنگوہی۔ اس کتاب یہ چھپی ہے کہ بلا کتب خانہ امدادیہ دیوبند یو پی انڈیا سے۔ کہاں سے چھپی ہے؟ انڈیا سے چھپی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 8۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 8۔ اب عبارت میں پڑھ کے سناتا ہوں، عبارت میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ کہتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں، اس کتاب کا البراہین القاطعہ کا مصنف کہتا ہے اقول، میں کہتا ہوں، نفس ذکر میلاد، نفس ذکر میلاد فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی منع نہیں کرتا، کوئی بھی منع۔ یہ عبارت پر اوپر ہائی لائٹ کی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں البراہین القاطعہ والے کہ ہم میلاد کو روک دیں۔ آگے جا کے لکھتا ہے ہم تو کہتے ہیں محفل میلاد کرو لیکن اس میں گناہ والے کام نہ کرو۔ میں نے کہا میرا مسلک بھی یہی کہتا ہے، محفل میلاد کرو جو میلاد میں آج کل نوجوان نسل نے خرافات کو ڈال دیا، خلاف شرع امور کو ڈالا، میرے مسلک میں ان کی اجازت موجود ہے۔ میں بھی تو یہی کہتا ہوں، جب تمہاری گھر کی کتاب میں لکھا ہے رشید احمد گنگوہی کا جب تم نام لیتے ہو عرش اعظم سے نیچے نہیں رکھتے، اوپر کر کے لیتے ہو، اتنا بڑا تم اپنا عالم سمجھتے ہو، اس کی کتاب پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ماشاءاللہ۔ آؤ میں تمہیں دکھاؤں، چھپی ہوئی بھی ادھر سے ہے جہاں وہ رہتا تھا۔ تمہارے گھر کا مکتبہ ہے، کوئی ہمارا مکتبہ تم کو جی عبارت میں کم و بیشی ہوگی، تمہارے گھر کا مکتبہ ہے۔ دیکھو کتب خانہ امدادیہ دیوبند، امدادیہ، امدادیہ کیوں لکھتے ہیں پتہ؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے ان ساروں کے پیر و مرشد ہیں، اس وجہ سے ان کے نام سے امدادیہ، جیسے ہم غوثیہ، قادریہ، رضویہ، سعیدیہ، علی ھذا القیاس۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھو ابھی تو میں نے ان کا قصیدہ پڑھنا ہے، وہ سرکار کو پکارتے ہیں یا رسول اللہ سے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے سوا میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ ہی میری مدد فرمائیں۔ اور آج شرک کے فتوے ہیں، اپنے گھر کی کتابوں سے جا کے دیکھو جو مسلک حق کا اہل سنت کے نظریات و عقائد ہیں، الحمدللہ قرآن و سنت سے تو ثابت ہے ہی ہے، اور دلیل وہ جو پڑھ کر کے بولے قرآن و سنت تو ہے ہی ہے، تمہاری کتابیں بھی ہمارے عقائد پہ بول رہی ہیں۔ کہتے ہم میلاد کو منع پڑھو صفحہ نمبر 8، عام فہم اردو میں، آپ میں سے کو دیکھنا چاہیے، کتاب موجود ہے، آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہم نہ جھگڑا لوں نہ میرا مسلک جھگڑے کی اجازت دیتا ہے، ہم صرف ملک میں امن چاہتے ہیں، اور امن تب تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ گستاخوں کو پھانسی کے پھٹے پہ نہ لٹکایا جائے، جب تک کہ گستاخوں کی زبانیں نہ کاٹی جائیں، جب تک کسی بھی ریاست میں گستاخ موجود ہوگا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس ریاست میں کبھی امن قائم نہیں۔ کروڑوں مسلمانوں کے دل دکھانے والے گستاخ سرعام پھر رہے ہیں، اور تم کہتے ہو امن قائم ہو جائے۔ اللہ کی قسم ہے سارے امن اس وقت آ سکتے ہیں جب ناموس اور رسالت کا خیال کیا جائے، جب نظام مصطفیٰ کو اس ملک میں رائج کیا جائے، پھر ہر طرف امن کی بہار ہی بہار نظر آتی ہے، پھر وہی خوشبو ملک میں آتی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے مدینہ منورہ سے خوشبو اٹھی اور پورے ورلڈ کو منور کر کے رکھ دیا۔ کاش کہ ایسا دن آ جائے، پھر لوگوں کو کہنا نہیں پڑے گا امن چاہتے، ہر طرف امن ہی امن نظر آئے گا، کہ جو گستاخ ہو اس کو پھانسی پہ لٹکاتے جاؤ،
جو میرے آقا کا غلام ہو اس کو یہاں زندہ رہنے کی اجازت ہے. بس اللہ کی دھرتی پہ وہی زندہ رہ سکتا ہے جو سرکار کا کیا ہے؟ غلام ہے. اس کے سوا رہنے کی اجازت نہیں. رسول کائنات فخر موجودات مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پیر و مرشد اشرف علی تھانوی کے پیر و اسی کتاب کے صفحہ 61 پہ، رشید احمد گنگوئی کی کتاب کے صفحہ 61 پہ لکھا ہے، کیا کہتے ہیں؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار کی بارگاہ میں اپیلیں کر رہے ہیں، ذرا چہرے سے پردہ اٹھاؤ یا رسول اللہ. یار آپ کو یا رسول اللہ پہ سبحان اللہ تو کہنی چاہیے. دیکھو تو صحیح آخر اس پہ آپ کو کیا خبر کہ ان کتب تک رسائی کیسے ہوئی ہو جو ملتی نہیں ہے مکتبوں میں، یہ ملتی نہیں ہے، ان کے لیے ایک اسپیشل کاوش کر کے حاصل کی جاتی ہے. کیا کہہ رہے؟ ذرا چہرے سے پردہ اٹھاؤ یا رسول اللہ. اب کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ دیدار تم اپنا دکھاؤ یا رسول اللہ، دیدار تم اپنا دکھاؤ یا رسول اللہ. میں سارا نہیں پڑھ سکتا، میں متعلقہ جملے کی طرف لوٹنا چاہ رہا ہوں. میری کشتی کنارے پہ لگاؤ یا رسول اللہ. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اور رشید احمد گنگوئی لکھتا ہے کہ ہمارے شیخ کے شیخ رسول اللہ کو یا کے ساتھ پکارا کرتے تھے. بلند آواز سے کسے پکارا کرتے تھے؟ یا کے ساتھ. اور اللہ کے سوا اس کے محبوب سے کیا مانگا کرتے تھے؟ مدد. غیر اللہ سے مدد کچھ ہی کہنے والوں پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو. تمہارے گھروں میں یہ موجود ہے، واز کر رہا ہے یا رسول اللہ میری کشتی کنارے لگا دو، میں ڈوبا ہوا ہوں، میری مدد کیجئے، میری ہیلپ کیجئے. آپ کے سوا میرا کوئی مددگار ہی نہیں ہے، آپ کے سوا میرا کوئی مددگار ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ میرے اوپر کرم فرماؤ، آپ میرے اوپر کرم فرماؤ. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یا کے ساتھ پکارتے ہوئے مدد مانگی جا رہی ہے اور کتاب تمہارے. ہم کہیں یا رسول اللہ تو فتویٰ لگتا ہے مشرکوں کے، فتویٰ لگتا ہے جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہو، جن کو چھاپ چھاپ کے پیسے کما رہے ہو کئی سالوں سے. اگر یہ شرک لکھا ہوا ہے تو ان سب کو جلا دو، ان سب کو. اور پھر میں یا رسول اللہ کہوں، آپ کہیں ہم اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگے تو ہمارے اوپر فتویٰ ہے مشرک ہونے کا. میں پوچھنا چاہوں گا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو اشرف علی تھانوی کا پیر و مرشد ہے، اس میں کیا فتویٰ ہے؟ وہ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں. پھر رشید احمد گنگوہی پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ وہ اپنی کتاب میں وہی کچھ لکھ رہا ہے. یا رسول اللہ سے پکارنا بھی لکھا اور اللہ کے پاک محبوب سے مدد طلب کرنے والے جملے بھی لکھ دیے. ہم اولیاء کی بارگاہ میں پہنچے تو ہم مشرک، اور تم خود یہی کام کرو تو تم توحید پرست. کوئی انصاف سے کلام کرو. ہم تو الحمدللہ انصاف کے ساتھ کلام کرنے کے عادی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں 1400 سال پہلے بھی یہ جائز تھا اور آج بھی یہ جائز ہے. اور تمہارے گھر کی کتابیں بول رہی ہیں کہ ہم تمہارے اسلاف بھی یہ کام کرتے، یا کے ساتھ پکارتے بھی تھے اور مدد بھی مانگا کرتے تھے. اب غور کرو، آپ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام، سارے بھائی بزرگ پڑھ لینا ایک دفعہ. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں تبلیغی نصاب کتاب کا نام ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ تبلیغی نصاب. تبلیغی نصاب. میرے بھائی اور بزرگوں، شیخ الحدیث ان کی طرف سے جو اوپر لکھا ہوا ہے حضرت مولانا محمد زکریا جو تبلیغی ان کے ہیڈ ہیں، سادہ لفظ جہاں سے سسٹم شروع ہو رہا، جہاں سے سسٹم، وہ اپنی اس کتاب میں، اپنی اس کتاب کے اندر کیا لکھتے ہیں کہ سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے. سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا صفحہ نمبر 22 اور 23 پہ لکھتے ہیں
کہا کہ درود تو بہت سارے ہیں، درود تو بہت سارے ہیں، لیکن جس درود کو پڑھنا سب سے زیادہ ثواب اور سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، کہتے ہیں میرے نزدیک وہ درود یہ ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ دیکھو عبارت موجود ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارے صلاۃ و سلام کے صیغے لکھے ہوئے ہیں صفحہ نمبر 22 اور 23 پر، اور تمہارے گھر کی گواہی، تمہارے گھر کی کتاب، کیا کہا جا رہا ہے؟ السلام علیکہ یا، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا، آؤ آپ دیکھ سکتے ہو عبارت۔ تو ہمارا عقیدہ تو وہی ہے یار، ہم تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں۔ میرے ذہن میں جامع ترمذی سے کتاب المناقب سے ایک حدیث مبارکہ گردش کر رہی ہے، میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں اور آپ تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلاۃ وسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہی پڑھتے ہیں۔ میرے آقا کی تو وہ مقدس ذات ہے جس درخت کے سامنے سے گزرتے، جس پتھر اور پہاڑ کے سامنے سے گزرتے سیاح کی حدیث موجود ہے، میرے آقا کی ذات میں وہ بھی صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جامع ترمذی کتاب المناقب، حدیث کا راوی مولا کائنات خلیفہ رب سیدنا علی المرتضی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں میں اور میرے آقا کریم مکہ شریف کی وادیوں سے گزر رہے تھے، مکہ شریف کی وادیوں سے گزر رہے تھے، میں تھا اور میرے تاجدار انبیاء تھے، تیسرا شخص کوئی بظاہر موجود نہیں تھا۔ بس میں کیا دیکھتا ہوں، فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ، فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں تھا، میرے آقا کریم تھے، ہم مکہ شریف کی وادیوں سے گزر رہے تھے، بس فمستقبلہ جبل ولا شجر، جو بھی پتھر پہاڑ میرے آقا کے سامنے آتا، جو بھی درخت میرے آقا کے سامنے آتا، وہ یقول، وہ درخت بول رہا ہوتا، وہ پتھر پہاڑ بول رہا ہوتا تھا، کیا بول رہا ہوتا تھا؟ مولا کائنات سے عقیدہ سن لو، کہا پتھر بھی بول رہے تھے، شجر بھی بول رہے تھے، جو درخت سامنے آتا ہے، جو پتھر سامنے آتا ہے، الا وهو يقول السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فرمایا میں نے کانوں سے سنا، پتھر بھی صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے، میں نے کانوں سے سنا درخت بھی صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، آپ کے علاقے میں بھی پتھر موجود، آپ کے علاقے میں بھی درخت موجود، کبھی درختوں نے بھی صلاۃ و سلام پڑھا؟ کبھی درخت کو پہچان ہے کہ میرے سامنے کون آ گئے؟ بات کو ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ درخت کو پتہ چلتا ہے کہ میرے سامنے کون ہے؟ درخت بول سکتے ہیں؟ نہیں بولتے نا، نہ بولتے ہیں، نہ سمجھ رکھتے ہیں، نہ شعور رکھتے ہیں، نہ محبت کا جذبہ ہے، کوئی چیز بھی نہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن جب میں اور آپ سامنے جائیں پھر یہ ساری صورت حال ہے۔ اسی طرح پتھر اور پہاڑ کی بات ہے، جب تاجدار انبیاء کی ذات سامنے چلی جائے تو یہی درخت بولتے بھی ہیں، شعور بھی رکھتے ہیں، جانتے بھی ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ جب سرکار کسی پتھر کے سامنے چلے جائے، یہی پہاڑ، یہی پتھر سمجھ بھی رکھتا ہے، شعور بھی رکھتا ہے، بول بھی سکتا ہے، محبت کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ، ایک میں، کوئی تیسرا بندہ نہیں، یہ بلند آواز سے صلاۃ و سلام کون پڑھ رہا ہے؟ یہ بلند آواز سے صلاۃ و سلام، سیاہ کی رٹ لگانے والوں، یہ سیاہ میں ہی موجود ہے،
जामिया तिर्मिज़ी बाबुल मनाक़िब में मौला कायनात फरमाते जब मैंने अपील की ना, मेरे आका ने फरमाया ए अली, हम जिस पत्थर के सामने से गुजरते हैं, हम जिस दरख्त के सामने से गुजरते हैं, वो दरख्त वो पत्थर मेरी जात पे सलात व सलाम पढ़ना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पत्थर और दरख्त मेरी जात पे सलात व सलाम पढ़ना शुरू कर देता है। तेरे जैसे अगर आका है तो किसी दरख्त के सामने तू भी जाके अपना तारुफ करा दे। उन्होंने पहचाना तो अस्सलाम वालेका या रसूलुल्लाह कह रहे थे, अस्सलाम वालेका। सरकार के मुकद्दस चेहरे का फैज था, बेजानू में जान आ गई। बेजानू में वो जिनको कुव्वत नात का नहीं मिली थी, सरकार सामने हुए बोलने वाले हो गए। वो जिनको सोच समझ शऊर कुछ नहीं था, लेकिन जब ताजदार अंबिया किसी पहाड़ या किसी दरख्त के सामने होते हैं, अल्लाह सारा कुछ अता फरमा देता है। वो सलात व सलाम पढ़ना शुरू कर। यहाँ पर एक सवाल करके मैं वापसी लौटना चाहूंगा। दरख्त बोलते नहीं, पत्थर बोलते नहीं, पढ़ नहीं सकते, पहचान नहीं रखते, मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते। ये जो बोल रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, ये चीज से हदीस में मैं बैठा हूँ। मैं पूछना चाहूंगा, इनको बोलने की ताकत कौन दे रहा है? बोलो तो सही। जो रब ताकत दे रहा था, अगर या रसूलुल्लाह के नारे लगाना शिर्क होता तो वो पत्थरों को या रसूलुल्लाह कहने से भी रोक सकता था कि नहीं रोक सकता था? वो ताकत ही देता या हयो या कयूम, वो ताकत इतनी देता कि या हयो या कयूम। हम अल्हम्दुलिल्लाह या हयो या कयूम का विर्द करते हैं, हम इसके मुनकर नहीं, लेकिन मैं बात किसी और लहजे में समझा रहा हूँ। हमें जो कहते हो या रसूलुल्लाह ना कहो, मैं तुमसे पूछता हूँ, रब पत्थरों से या रसूलुल्लाह के नारे लगवाता है, रब दरख्तों से या रसूलुल्लाह के नारे लगाता है। सवाल है मेरे भाइयों बुजुर्गों, अगर या रसूलुल्लाह का नारा लगाना, या रसूलुल्लाह कहना, सलात व सलाम पढ़ना अगर शिर्क है, बिदअत है, हराम है, तो मैं पूछना चाहूंगा उन तमाम मौलवियों से कि उस पत्थर को रब ने सलात व सलाम पढ़ने का मलका दिया, उस दरख्त को रब ने सलात व सलाम पढ़ने की कुव्वत ताकत बख्शी, अगर इसका पढ़ना हराम है तो बता रब पे क्या फतवा? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। तो जो 1400 साल पहले था, आज वो किस मसलक में नजर आता है? मसलक के हक का अहले सुन्नत व जमा में। और मैंने कहा चलो मेरी बात ना मान, घर की किताबों को ही मान ले। ये लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे सलात व सलाम के सीगे लिखे हुए हैं। तो अगर तुम्हारे घरों में यही सलात व सलाम लिखा हुआ हो तो न शिर्क है, न बिदअत है, न हराम है। और अगर हम पढ़े तो फिर शिर्क भी है, बिदअत भी है, हराम है। ये कौन सी हदीस तुम हमें सिखाते हो? जो काम तुम करो वो जायज, जो हम करें वो हराम। काम वही है, काम वही है। अब मौलाना ज़करिया क्या कहते हैं किताब के एतबार से? जो तुम्हारी तबलीगी जमात का हेड है, था बनके, जो हेड था, जहां से इब्तिदा हो रही है, इस किताब के दुरूद और सलाम के फजाइल वाले चैप्टर के सफा नंबर 9 पे लिखता है कि सुन्नी होने की अलामत क्या है? सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत होने की अलामत ये जो ने कहते जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सज्जाद रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है, आपने फरमाया कि अहले सुन्नत की निशानी क्या है? सुन्नी कौन होता है? अहले सुन्नत का फर्ज कौन होता है? और बात मेरे घर की हो तो ना मानना, अगर बात तेरे घर की किताब की हो तो तौबा करके इस किताब के मुताबिक तू भी सुन्नी की तरह सलात व सलाम पढ़ने वाला। क्या बात है? ये सफा नंबर 9 पे लिखा है। कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं अहले सुन्नत तो सुन्नी होने की अलामत है सरवर दो जहां की जात पे कसरत के साथ दुरूद और सलाम भेजना, कसरत के साथ दुरूद और सलाम। ये इबारत कारी साहब भी पढ़ सकते हैं, मेरे साथ बैठे। कहीं किसी ने किताब देखनी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमें डंडी मारने को शौक ही नहीं है। जब हक है तो डंडी मारने की जरूरत ही क्या है? जब हक से ही सब कुछ पूरा हो रहा है, घर तुम्हारा हम पूरा
तौबा कर देंगे, आगे तुम्हारी मर्जी, हिदायत की तरफ लौटो या गुमराही पे बढ़ते रहो, कसर कोई नहीं छोड़ेंगे। रसूल कायनात फखरे मौजूदात अलैहिस्सलाम को कल भी या रसूलुल्लाह के नारों से पुकारा जाता था, हत्ता कि रब ने पहाड़ों और पत्थरों से और दस्तों से या रसूलुल्लाह के नारे लगवाए। सहाबा और अहले बैत का नजरिया 1400 साल से चला आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी आज भी या रसूलुल्लाह के नारे लगाता है। अब हम अहलुल बिदअत वल हवा, जिन्होंने इस नारे को तब्दील किया, जिन्होंने इस सलात व सलाम को तब्दील करने की कोशिश की, जिन्होंने इस तरह सलाम पढ़ने को शिर्क बिदअत के फतवे दिए, वो है हम अहलुल बिदअत वल हवा, वो है हम अहलुल बिदअत वल हवा। अपनी मर्जी के मुताबिक अकायद को तोड़ मोड़ करना, अकायद को तोड़ मोड़ करना। अगला मसला है, हमें कहते हैं सरकार का नाम है तो अंगूठे चूमना, कुछ नहीं होता यार। हमें कहते हैं सरकार का नाम है तो अंगूठे चूमना गुनाह है, बिदअत है। मैंने कहा ये देख किताब पे क्या लिखा हुआ है, फतावा दारुल उलूम देवबंद, मैंने पूरा पूरा नाम लिया, फतावा दारुल उलूम देवबंद। ये पता कहाँ से लिखा गया है? इंडिया में जो इनका जामिया है ना, बड़ा मदरसा दारुल उलूम देवबंद, उसके दारुल इफ्ता में जो मुफ्ती बैठता है, मुफ्ती उनके यहाँ जो वहां बैठता है मोहम्मद जफीरुद्दीन, उसने इसको तरतीब दिया। 12 जिल्दों पे मुश्तमिल है। कितनी जिल्दों में? हमारे पास जो इस वक्त मौजूद है इसकी जिल्द 2 है और सफा नंबर 92 है, सफा नंबर 92 पेज का नंबर है। अब गौर करना लिखा क्या है, मैं चूमूं तो शिर्क, मेरे और मसला के कोई और सुन्नी चूमे तो तू कहता है बिदअत है, शिर्क है, हराम है। मैंने कहा दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती का फतवा आ जाए कि जो सरकार का नाम सुन के अंगूठे चूमता है, मेरा रब का प्यारा महबूब कयामत के दिन उसका हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल फरमाए। क्या बात है? बात मेरे मसलक की है, अकीदा मेरा है, नजरिया मेरा है। अल्लाह का फजल इतना है, किताबें तेरे घर की बोल रही है। दारुल देवबंद के दारुल इफ्ता में जिसको तुमने बिठाया हुआ वो कहता है, सवाल होता है, सवाल नंबर 145, सवाल नंबर 145 कहते हैं क्या कहते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, लजपाल लजपाल, पीर सयाल पीर सयाल, नारे हैदरी। बारहवीं बराबरान अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ले आए और हजरत अल्लामा मौलाना कारी मुजाहिद हुसैन सोहरवर्दी अलबारवी मद्दिल्लाहुल-आली आप तशरीफ ले आए हैं। दिल्ली कराइए तो अपनी तरफों तमाम उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफों निहायत अदब खुशामदीद। मैं अपने आज के लेक्चर का आखिरी मसला बयान करके इजाजत चाहूंगा। अगरचे जो तैयारी थी वो तो मैंने आपको पहले का बड़ा तवील मौजू है, ज़ाहिर है अल्लामा साहब तशरीफ लाए हैं, सनाखान मुस्तफ़ा हैं, उन्होंने भी आपको अल्लाह और उसके पाक महबूब का जिक्र खैर सुनाना है, क्योंकि अपना तो नजरिया यही है ना कि सरकार का जिक्र होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि फला करे फला, सरकार के जितने आशिक हैं अपनी अपनी ड्यूटी हाजिरी लगा, जिसको जितना सरकार ने जैसे नवाजा वो अपने अपने अंदाज में सरकार का जिक्र कर रहा है। तो मसला क्या चल रहा था, कहते हैं अंगूठे चूमना शिर्क और बिदअत है, कभी कहते हैं हराम है। मेरे मसलक क्या है, पहले अपना मसलक भी समझो, कुछ हमारे अंदर भी खामियां हैं। आपका मसलक जो है अहले सुन्नत व जमा, इसमें अंगूठे चूमना मुस्तहब का दर्जा रखता है। किस दर्जे में है? मुस्तहब का हुक्म अल्लामा सरख्सी ने उसूल सख्सी में बयान फरमाया, युसाब अला फेली वला युआक़ब अला तर्क, कि जिसको कर लिया जाए तो सवाब है, अगर कोई छोड़ दे तो गुनाहगार होता नहीं है। ये हमारी उसूल में पाए की किताब है, उसूल सख्सी, जिसको उलमा और मुफ्तियान निज़ाम बेहतर जानते हैं। तो अब
فتاوا دارالعلوم دیوبند، دیوبند جو مدرسہ ہے انڈیا میں، اس کا پھر آگے جو دارالفتاح ہے، اس کے اندر جو مفتی بیٹھتا ہے، مفتی ظفیر الدین، اس نے اس فتاوا کو ترتیب دیا 12 جلدوں میں مشتمل۔ دوسری جلد کو لے کر صفحہ 92 سے ہم اپنا مسلک ثابت کر رہے تھے کہ جب سرکار کا نام آ جائے تو کیا کر لیا کرو، البتہ درود پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز میں نہیں ہیں، اگر آپ نماز میں ہے تو جواب کی نیت سے درود شریف پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا۔ اب سوال ہوتا ہے، سوال نمبر 145، کیا جب سرکار علیہ السلام کا نام خصوصاً اذان میں جب لیتے ہیں تو اس وقت کچھ لوگ جو ہے وہ انگوٹھوں کو بوسہ دیتے ہیں، یعنی چومتے ہیں، انگوٹھوں کو پوچھا جا رہا ہے اس مفتی سے کیا یہ کرنا جائز ہے، کیا یہ کرنا؟ اس کے جواب میں لکھتا ہے تم پوچھتے ہو کہ فقط جائز ہے، کہا کہ جو سرکار کی محبت میں آ کے، ظاہر سنی سرکار کی محبت کی وجہ سے ہی جھومتے ہیں، جو سرکار کی محبت کی وجہ سے آپ کا نام اقدس مبارک طیب طاہر نام جو ہر مشکل کا حل ہے، جو ہر مشکل کا یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، علیحدہ موضوع ہے کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل کا حل ہے، ہر مشکل کا آپ کا نام ہی مشکل کشا ہے، ذات تو آپ کی بہت ہی اعلیٰ و رفیع ہے، جن کے نام میں اتنا فیض ہے کہ نام ہی مشکل کشا ہے، نام ہی مشکل کشا ہے۔ کہتا ہے فتاوا دارالعلوم دیوبند والا کہ جو سرکار کی محبت میں کیا چومے گا، انگوٹھے چومے گا، تو سرور دو جہاں مالک کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قیامت کے دن جنت کی طرف خود لے کے تشریف لے جائیں گے۔ اب تم جس کو شرک کہتے ہو، تم جس کو بدعت اور حرام کے فتوے دیتے ہو، اپنے گھر کی کتابوں کی خبر تو لو، وہ کہہ رہے ہیں یہ ایسا عظیم عمل ہے، سرکار اتنے راضی ہوتے ہیں چومنے والوں کو قیامت کے دن جنت پہنچا دیں گے، قیامت کے دن جنت میں پہنچا دیں گے۔ رسول کائنات فخر موجودات مالک کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میلاد کے اندر تشریف لانے والے میرے معزز اور غیور سنی بھائیوں، آپ نے چند منٹوں کے اندر جو مسائل آپ کے سامنے رکھے، عقیدہ ہمارا اور کتابیں، عقیدہ ہمارا اور کتابیں قرآن و سنت سے تو الحمدللہ ثابت ہے ہی ہے، اس قدر دلائل ہے تیرے اور میرے مسلک کی حقانیت پہ کہ جو ہمارے اوپر بدعتی اور قبر پرست اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں، مسلک ہمارا ہے، کتابیں تمہاری بول رہی ہے۔ اب بھی تم اپنی کتابوں کے مطابق اپنا عقیدہ نہ کرو تو پھر گمراہی میں گزارو زندگی، ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ اصلاح کی نیت سے اتنا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ تمہیں تمہارے گھر سے بتایا جائے کہ جو تماشا تم نے بنا رکھا ہے یہ نہیں ہے اسلام میں، یہ تم زیادتی کر رہے ہو، اسلام و اہل اسلام اور اپنی ذات کے ساتھ بہت بڑی کیا کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو۔ قبر والے قبروں میں زندہ، اصال ثواب کا فائدہ پہنچتا ہے، اصال ثواب سے گناہگار بخشے جاتے ہیں، قبر والے آتے اور جاتے ہیں، تصرف کرتے ہیں، قبر والوں کی طرف مشکل کشائی کی نیت سے صبر کرنا، یہ سارا کچھ انہی کتابوں کے اندر موجود ہے، سارا کچھ انہی کتابوں میں اتنا تک موجود ہے۔ کہا کہ ایک شیخ نہر فرات پہ کھڑے، اشرف علی تھانوی کتاب ہے جمال العلوم، ایک شیخ کہاں کھڑے ہیں؟ نہر، اپنے مریدوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک مرید ابھی ہندوستان سے آنے والا ہے۔ کہاں سے آنے والا ہے؟ کہا کہ میرے مرید نے ابھی نماز عصر کہاں ادا کی ہے؟ ہندوستان میں۔ کہاں نہر فرات، کہاں عراق اور کہاں ہندوستان؟ کہاں میرے مرید نے، لکھتا کون ہے؟ اشرف علی، اشرف علی۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، دیکھنا چاہے تو میں بھی دکھا سکتا ہوں، بعد میں بھی دکھا سکتے ہیں، جمال الاولیاء کتاب کا نام۔ شیخ کہتے ہیں میرا ایک مرید ہندوستان میں کیا پڑھ رہا ہے؟ نماز ہے۔ بندہ کھڑا ہو عراق میں اور دوسرا ہو ہندوستان میں، تو جن کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا معاذ اللہ پتہ نہیں ہے تو ولی کو کیسے پتہ چل رہا ہے؟ یہ رب کا ولی ہے، عراق میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں ہندوستان
ہندوستان کی حالت کو، اور فرمایا اس کے دل کی کیفیت کو بھی جان رہے تھے. میرے مرید کا آج مجھ سے ملنے کو جی کر رہا ہے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کلومیٹر دور سے اللہ کا ولی اپنے مرید کے دل کو، ارادے کو پہچان سکتا ہے، تو تاجدار انبیاء اپنی امت کے دل کے ارادوں کو کیسے نہیں پہچان سکتا؟ کچھ تو شرم کر، کچھ تو حیا کر. اور مریدوں سے کہا ابھی یہ آنے والا ہے. یہ ولی کے مرید کی بات اشرف علی تھانوی کر رہا ہے. پتہ ہے کتنے مہینے لگے تھے؟ کہتا ہے کہ ایک قدم اٹھایا عصر کی نماز پڑھ کے، ایک نیچے ہندوستان میں ہے، دوسرا اٹھایا ہوا ہے. جب وہ اٹھا کے رکھا تو نہر فرات پہ پہنچا. کہاں پہنچا ہوا ہے؟ نہر فرات پہ پہنچا ہوا ہے. اگر ولی کا مرید ہزاروں کلومیٹر ایک پاؤں اٹھائے تو طے کر دیتا ہے، تو ولایت تو ملتی ہی سرکار کی بارگاہ قدسیہ سے ہے. جو سرکار کے غلام ہیں، یہ ان کے غلاموں کے غلام کی بات تم کرتے ہو. ایک قدم اٹھائیں تو ہزاروں کلومیٹر طے ہو جاتے ہیں. میرے آقا کریم کو تو قدم بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ کریم سے دعا گو ہے مالک کائنات مسلک حق اہل سنہ و جماعت کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. اور جہاں کہیں بھی گستاخ ہیں، خواہ وہ اہل بیت کے ہیں، پنجتن پاک کے ہیں، صحابہ کے ہیں، ازواج کے ہیں، حقیقی اولیاء کے ہیں، تاجدار انبیاء اور انبیاء کے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ ان سب کو نیست و نابود فرمائے، اور مسلک حق کا اللہ کریم بول بھالا فرمائے. ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں اللہ کریم نیک حکمران اور نظام مصطفیٰ نافذ کرنے والا ہی حکمران عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میزبان کی اس مقدس محفل کو، اس پیاری محفل کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. اللہ الصلاة